نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کیسر عمران اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں چینل یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ پاک اپنے مومنین بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین مکرم، رمضان اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ جو اسلام کے بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے اور جس کا مقصد انسان کا تزکیہ نفس، مومنین کو ٹریننگ دینے کے لیے ہے۔ لوگوں سامعین محترم، ایک جس طرح کے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے یا کہ جس طرح ایک ورکشاپ ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے ایک تربیت کا اہتمام کرتا ہے تاکہ لوگ اپنے نفس کو اور شیطان کو قابو کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ انسان کے اور ایمان والوں کے بنیادی دو دشمن ہیں جو کہ ان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور دوسرا دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ یہ دونوں انسان کو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے رمضان میں اللہ پاک شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور جب کہ انسان کو نفس پر قابو پانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں سے جس میں کھانا پینا جو ضروری اشیاء اس سے رک جاتا ہے اور اپنے نفس کو تربیت کرتا ہے اور کنٹرول قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کس طرح کرنا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ایک مہینہ تک انسان تربیتی مراحل سے گزرتا ہے۔ جب انسان مومن صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی سختی بہت شدت ہوتی ہے، جس سے انسان دوسرا مومن یا مسلمان جو غریب غربا گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اور غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رمضان شریف میں انسان ایک مسلمان اور مومن اکٹھے ہو کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کا نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں آپس میں انس اور محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے مستقبی معاشرے کو قیام کے بنیاد ملتی ہے اور لوگوں میں ایک دوسرے کی محبت اور انس پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کس طرح کریں اور نفس پر کنٹرول کس طرح کریں، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہمہ وقت کوشش کس طرح کریں۔ لہذا اس 30 دنوں میں رمضان ہمیں تربیت، اور اللہ پاک نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ مومن کی تربیت کے لیے ایک پروسیس اور مرحلہ وار یہ دن متعین کیے گئے ہیں جو کہ ہمیں پچھلے سال پر شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا ہوتی ہے۔
اور یہ ہماری تربیت ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن اور جس مسلمان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان شریف کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، جس بندے نے روزہ رکھا تو اللہ پاک روزہ دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور روزے کی جزا وہ یہ اللہ پاک یہ مومن کو عطا کرتا ہے کہ روزہ دار اس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کا اجر ہے لیکن روزہ دار کی جزا جو ہے وہ میں خود ہوں۔ اس لیے علماء محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک روزہ دار کو روزے جنت میں اپنا دیدار بخشے گا۔ تو رمضان شریف ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس نے اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت اصل نصیب کی ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، شیطان سے لڑنے کا اور مقابلہ کرنے کی تربیت حاصل کریں۔ وما علینا الا بلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ اور آخر آپ سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کہ تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔